کلام امام الزمان علیہ الصلاۃ والسلام قرآن شریف میں ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خدا کی راہ میں اپنی گردن ڈال دو اور شیطانی راہوں کو اختیار مت کرو کہ شیطان تمہارا دشمن ہے۔ اس جگہ شیطان سے مراد وہی لوگ ہیں جو بدی کی تعلیم دیتے ہیں۔ حوالہ براہین احمدیہ حصہ پنجم۔ اللہ جل شانہ فرماتا ہے، قد افلح من زکاہا، سورہ الشمس آیت نمبر 10، یعنی جو شخص باطل خیالات اور باطل نیات اور باطل اعمال اور باطل عقائد سے اپنے نفس کو پاک کر لیوے، وہ شیطان کے بند سے رہائی پا جائے گا اور آخرت میں عقوبات اخروی سے رستگار ہوگا اور شیطان اس پر غالب نہیں آ سکے گا۔ ایسا ہی ایک دوسری جگہ فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، سورہ الحجر آیت نمبر 43، یعنی اے شیطان، میرے بندے جو ہیں جنہوں نے میری مرضی کی راہوں پر قدم مارا ہے، ان پر تیرا تسلط نہیں ہو سکتا۔ سو جب تک انسان تمام کجیوں اور نالائق خیالات اور بیہودہ طریقوں کو چھوڑ کر صرف آستانہ الہی پر گرا ہوا نہ ہو جائے، تب تک وہ شیطان کی کسی عادت سے مناسبت رکھتا ہے اور شیطان مناسبت کی وجہ سے اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس پر دوڑتا ہے۔ اور جب کہ یہ حالت ہے تو میں الہی قانون قدرت کی مخالف کون سی تدبیر کر سکتا ہوں کہ کسی سے شیطان اس کے خواب میں دور رہے۔ جو شخص ان راہوں پر چلے گا جو رحمانی راہیں ہیں، خود شیطان اس سے دور رہے گا۔ حوالہ آئینہ کمالات اسلام۔ جو شخص جس کے قریب ہے اسی کی آواز سنتا ہے، بس جو شیطان کے قریب ہے وہ شیطان کی آواز سنتا ہے، اور جو خدا سے قریب ہے وہ خدا کی آواز سنتا ہے۔ اور انتہائی کوشش انسان کی تزکیہ نفس ہے اور اس پر تمام سلوک ختم ہو جاتا ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ ایک موت ہے جو تمام اندرونی آلائشوں کو جلا دیتی ہے۔ پھر جب انسان اپنا سلوک ختم کر چکتا ہے تو تصرفات الہیہ کی نوبت آتی ہے۔ تب خدا اپنے اس بندے کو جو سلب جذبات نفسانیہ سے فنا کے درجے تک پہنچ چکا ہے، معرفت اور محبت کی زندگی سے دوبارہ زندہ کرتا ہے اور اپنے فوق العادت نشانوں سے عجائبات روحانیہ کی اس کو سیر کراتا ہے، اور محبت ذاتیہ کی وراء الورا کشش اس کے دل میں بھر دیتا ہے جس کو دنیا سمجھ نہیں سکتی۔ اس حالت میں کہا جاتا ہے کہ اس کو نئی حیات مل گئی جس کے بعد موت نہیں۔ حوالہ حقیقت الوحی۔